دروازے کے اوپر ملک ہاؤس لکھوانے والوں، دروازے کے اوپر رانا ہاؤس لکھوانے والوں، کمبو خان ہاؤس لکھوانے والوں، بٹ ہاؤس لکھوانے والوں، کبھی تم نے میں نے سوچا اللہ کی قسم یہی وہ مکان ہے جس کے دروازے سے ایک دن تیرا میرا جنازہ نکلے گا؟ گھر کے اندر بیٹھے ہو، ماربل بھی ہونا چاہیے، بچہ کہہ رہے میرے کمرے میں اے سی بھی ہونا چاہیے، بیوی کہہ رہی ہے میرے ہاتھوں میں سونے کا کنگن ہونا چاہیے، بھائی کہہ رہے بکرا کے دروازے پر سال سے پہلے عید قربان سے پہلے گائے ہونی چاہیے، سردی کا موسم ہونا چاہیے، ممی سے کہا جا رہا ہے، پپا سے کہا جا رہا ہے، کوئی اللہ اکبر پکنک کی پلاننگ ہونی چاہیے، تفریح مقام پہ ہونا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پورے پیر محل والوں کو چیلنج ہے، مجھے کوئی ایک گھر بتا دو جس گھر کے اندر پلاننگ کی ہو کہ اس گھر کے اندر حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی حج کرتے رہے، ہر سال عمرہ کرتے رہے، کبھی یہ بھی سوچا مجھے کفن حلال کا ملے گا؟ جس نسل کو میں تیار کر کے جا رہا ہوں یہ مجھے کل کندھا دیتے ہوئے کلمہ شہادت بھی پڑھ کے سنائے گی کہ نہیں سنائے گی؟ کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ جس اولاد کو میں اپنے خون پسینہ دے کے جا رہا ہوں، اپنی زندگی کی جوانی کے 40 سال دے کے جا رہا ہوں، شادی والے دن نیا جوڑا پہننا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک بڑھاپا آ گیا، میں نے کبھی نیا جوڑا پہن کے نہیں دیکھا، یہ سارے کا سارا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا۔ کیا آپ کو 100% گارنٹی ہے؟ کیا آپ کو اپنے بچے پر اعتماد بھروسہ ہے یہ بچہ آپ کے میرے قبر میں جانے کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تیرے ملیے رو کر آپ کو مجھے یاد کرے گا؟ میری بات پر یقین نہ کرو، اپنی ذات کو دیکھ لو، کسی کا ابا کوئی نہیں، کسی کی اماں کوئی نہیں، کسی کے دونوں کوئی نہیں، بتاؤ اس ہفتے میں کتنا قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ہم نے بخشا ہے؟ جب 5 وقت کے نمازی کا یہ حال ہے، اور جس نے میرے عزیزو جمعے کے دن تیری میری نسل نے اللہ کے گھر میں قدم نہ رکھا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سے کیا امید رکھتا ہے کہ تیرے میرے مرنے کے بعد وہ آنسو بہا کے اللہ کو میرے لیے راضی کرے گی؟ ہر وقت روٹی کا جھگڑا، ہر وقت مکان کا جھگڑا، بچے گھر میں لات مار کے جا رہے ہیں، دروازے پہ لات مار کے جا رہے ہیں، بچیاں پیر پٹک کے اندر جا رہی، یہ پکایا ہے، یہ پکایا ہے، یہ پکایا ہے، کبھی روٹی کے تذکرے، کبھی کھانے کے تذکرے، کبھی ڈراموں کے تذکرے، کبھی سیریل کے تذکرے، کبھی حکومت کے تذکرے، کبھی تیل کی مہنگائی کے تذکرے۔ تیرے میرے گھر کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا کہ نبی کی زندگی کا تذکرہ نہیں ہوا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے مدینے کی گلی میں سے جا رہے ہیں، حضرت عباس کا نبی کے چاچے کا مکان آیا، اندر سے بولنے کی آواز آئی، رحمت والا نبی وہیں کھڑے ہو گئے اور اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنی سوچ عباس کے بیڑے میں ڈال دی۔ دیکھا عباس اپنے بچوں کو بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں، میرا نبی ایسا، میرے نبی کی آنکھیں ایسی، میرے نبی کا لباس ایسا، میرے نبی کا کردار ایسا، میرے نبی کا سونا ایسا، میرے نبی کا رونا ایسا، میرے نبی کا ہنسنا ایسا۔ عباس نبی کا تذکرہ اپنی اولاد میں کر رہا ہے، آمنہ کا لال بار کھڑا ہو کے رو رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے دروازہ بجایا، من دق الباب، کون بوئے پر؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ عباس کہتے ہیں ننگے پاؤں دوڑا، دروازہ کھولا اور میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ آپ ہر چیز جاننے کے باوجود عباس کیا کہہ رہا تھا، تیرے بچے کیا سن رہے تھے؟ حضرت عباس کی اکھیاں برسی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان تیری آل کے تذکرے کر رہا تھا۔ حضور کھل کھلائے، دانت مبارک نظر آئے، فرمایا عباس اور تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی؟ کہ نہیں نہیں، اور تو تذکرہ نہیں ہو رہا تھا؟ نہیں نہیں اللہ کے نبی۔ عباس سن لے، عباس سن لے، عباس سن لے، تیرے میرے گھر میں میرا ذکر ہو رہا ہے۔ پیغمبر اتنا خوش ہوا، تیری جواب، تیری جنت کا، تیرے بچوں کی ضامن، تیری بچوں کی جنت کا ضامن محمد الرسول اللہ بن رہا ہے۔ عباس کوئی اور تو بات نہیں تھی، نہیں نہیں میرا ذکر تھا، جی جی واجب ہو گئی، اللہ اکبر۔ عباس کوئی اور تو ذکر نہیں، میری بات، جی جی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ عباس کہنے لگے یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس گھر میں میرا ذکر ہو ان گھر والوں پہ میں محمد عربی کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اٹھاؤ اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم، کھولا دروازہ اپنے گھر کے ڈائننگ ہال کا، دیکھو تو صحیح جانوروں کی مورتیوں سے گھر سجا کرتے ہیں۔ جو ٹون بن رہا ہے، جو کالونی کاٹی جا رہی ہے، جو پلاٹنگ کی جا رہی ہے، اونٹوں کی گھوڑوں کی مورتیاں دروازے پہ کھڑی کر دی۔ بے حیائی آ سکتی ہے، برائی آ سکتی ہے، فحاشی آ سکتی ہے، فرشتے نہیں آ سکتے، رحمت نہیں آ سکتی، قرآن کی بہاریں نہیں آ سکتی، اللہ کا نور ہمارے گھروں میں۔ خبردار خبردار، کراس لگا کر اونٹ گھوڑے کی تصویریں بنا کر میرے عزیزوں پہلے مین گیٹ پہ لگا دیا کہ معذرت کے ساتھ اس کالونی میں رحمت کا آنا بند ہے۔ یہ کپڑے پہنوں گا، یہ پچھلے سال پہنے تھے، یہ کپڑے
ماں کے سامنے کاٹ رہا ہے، ماں کے سامنے آگ لگا رہا ہے، منہ پر مار کے جا رہا ہے، اس طریقے کے کپڑوں کو تھوک کے جا رہا ہے، تو نے قیامت کے دن خلیفہ بلا فصل کا اس جماعت کا تو نے سامنا نہیں کرنا جس جماعت کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا ٹائٹل دیا۔ اللہ اکبر، اس جماعت کا ایک فرد ہے جس کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، جس کو یار غار کہتے ہیں، ابراز نبوت کہتے ہیں، جس کو رفیق غار بھی رفیق مزار کہتے ہیں۔ آخری وقت ہے، سانسیں نکل رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات میں اس جیسا نبی کے بعد ابا کوئی نہیں، کائنات میں اس جیسی بیٹی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایک چادر یوں بغل میں لے کے آ گئی۔ اللہ اکبر، صدیق پر نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے۔ اللہ غنی یوں کر کے آنکھ کھولی، بیٹی کیوں روئی؟ کہ ابھی تھوڑی دیر میں باپ دور ہو جائے گا، باپ کی جدائی کا وقت آ جائے گا۔ یوں نہیں پوچھا ابو بکر، محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر تو ہے، تیری اماں تو موجود ہے، اور میں بیٹی بتا، دلاسا بعد میں دوں گا، تسلی بعد میں دوں گا، تیری بغل میں کیا ہے؟ اماں نے یوں کر کے نیا کفن نکال کے باپ کے سرہانے رکھ دیا، نئی چادر نکال کے سرہانے رکھ دی۔ فرمایا بیٹی یہ کیا؟ کہ مجھے پتہ ابھی میرا ابا آنکھیں بند کرے گا، اس لیے کفن لے کے آ گئی۔ فرمایا بیٹی ذرا اٹھا، ابو بکر کے ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں چادر اٹھا سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے چادر اٹھائی، صدیق اکبر کی اکھیاں برسی، بیٹی اللہ اکبر، یہ نیا کپڑا نہیں، چادر کس کے لیے؟ کہ ابو آپ کے لیے۔ فرمایا بیٹی میری آنکھ بند ہونے سے پہلے کسی بیوہ کے سر پہ دیا، اے میری بچی میری آنکھ بند ہونے سے پہلے کسی یتیم کی جھولی میں ڈالا، اور میری بچی وہ سامنے قبر والا کوٹھڑا ہے اور سامنے تیرا گھر والا سارے نبیوں کا سردار پڑا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ کفنوں کو نہیں دیکھا کرتے، اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتے ہیں۔